السلام علیکم۔ سورہ اخلاص۔ اخلاص کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اس سورہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قل سے، کہ قل هو اللہ احد۔ قل کا مطلب رہتا ہے کہ کہہ دو۔ اللہ پاک نے جہاں پہ بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ قل یعنی کہ اے نبی کہہ دو، اس سے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ پاک نے جب بھی کہا کہ قل تو کہا کہ اے نبی کہہ دو، اے نبی کہہ دو۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو حکم ہے وہ ہم پر آیا کہ اے امت اب تم کہہ دو، اے راکے اب تم کہہ دو۔ یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی اس تبلیغ کی۔ تو اب اس سے مخاطب یہ امت ہے، یعنی ہم ہیں اور آپ ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ قل کہہ دو هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد جو احد ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ قل اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو احد ہے۔ یہ جو انداز بیان ہے یہ ایسا کیوں انداز بیان ہے؟ دراصل جب مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ جو تم اللہ کی دعوت دیتے ہو وہ اللہ کون ہے، تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا اس کا کہ کہہ دو وہ اللہ ہے۔ یعنی دراصل مشرکین جو تھے اللہ کو پہلے سے جانتے تھے اور مانتے تھے، اور یہ بات الگ تھی کہ وہ 360 بت کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی اپنا مشکل کشا مانتے تھے۔ اللہ کے لیے جو ورڈ استعمال وہ اللہ کو اللہ کہتے تھے، اور جو ان کے 360 بت ان کو وہ الہ کہتے تھے۔ اور جب کعبہ پہ حملہ کیا ابراہا نے تو اس وقت جتنے مشرکین تھے عرب کے انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، نہ کہ کسی 360 بت کو۔ انہوں نے کسی بت کو نہیں پکارا بلکہ اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین بیت اللہ کو اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کی نسبت سے، نہ کہ وہ بیت الاعلیٰ کہتے ہیں بتوں کی نسبت سے۔ بلکہ اب اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ پاک نے کئی جگہ پہ مشرکین کے جو یہ عقیدہ اللہ کے متعلق ہے وہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کو کیا مانتے ہیں۔ سورہ زخرف میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیے اور چاند اور آسمان کو کس نے کام پہ لگایا تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور کس نے مردہ پڑی زمین کو زندہ کیا تو یہ کہیں گے اللہ۔ سورہ مومنون میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان، زمین کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ کہیں گے اللہ کی۔ اور اگر تم سے پوچھو کہ آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ کی۔ اور سورہ یونس میں ہے کہ وہ کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے اور جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوت دی جو اس کے اختیار میں ہے، اور جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب تم سمندر میں مصیبت میں پڑ جاتے ہو اور اس ایک کو چھوڑ کر تم جن جن کو پکارتے ہو وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تم کو کنارے پر لے آتا ہے خشکی پر بچا کر کے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ اب ان باتوں کا خیال میں رکھتے ہوئے یہ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے جب یہ کہا کہ وہ اللہ ہے، یعنی وہی اللہ ہے کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، جس کو تم اس کائنات کا خالق مانتے ہو، جس کو یہ مانتے ہو کہ جس کے مقابلے میں تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم اس کو پکارتے ہو اور کسی بت کو نہیں پکارتے، تو یہ وہی اللہ ہے جس کی یہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب یہ کہا کہ قل هو اللہ، کہہ دو وہ اللہ ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس کو تم پہلے سے جانتے ہو۔ پھر اللہ پاک نے کہا عہد، وہ عہد ہے۔ اردو میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے جو عہد کو ڈیفائن کرتا ہو۔ تو اللہ پاک نے جب کہا عہد تو اس عہد کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں عہد اور واحد کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، یعنی کہ کوئی چیز دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ وہ نفی کرتا ہے 2 3 4 کی کہ کوئی چیز ایک ہے، تو اللہ واحد ہے یعنی وہ ایک ہے۔ مگر واحد اس کو بھی کہتے ہیں کوئی چیز زیادہ تعداد میں ہو پھر اس میں سے ایک نکال کے کہا جائے یہ ایک ہے تو واحد اس کو بھی کہیں گے کہ کوئی مجموعے کو ایک کہا جا سکتا ہے۔ اور عہد وہ ہے جس کا کوئی جز ہی نہ ہو، یعنی اگزامپل کے طور پہ بڑی آسانی سے اگر سمجھا جائے، اور اس دنیا میں بہت ساری چیئر ہیں تو چیئر واحد ہو سکتی، عہد نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ چیئر بہت ساری ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا سے ساری چیئر کو ختم کر دیا جائے، صرف ایک چیئر ہو تو عہد ہو جائے گی، تب بھی وہ عہد نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عہد اس کو کہتے ہیں جو ایک ہو، اس کا کوئی جز نہ ہو، مگر جو چیئر ہوتی ہے وہ 10 چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ چونکہ چیئر لکڑی کی ہوتی ہے اور لکڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، میگنیز، میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں،
تو چیئر کو بننے کے لیے کئی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس کے بنا چیئر نہیں بن سکتی، اس لیے چیئر کو واحد کہہ سکتے مگر عہد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو عہد ہے، چونکہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور وہ کسی چیزوں سے مل کے نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے بنایا، اس لیے اللہ ایک ہے چونکہ اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اللہ عہد ہے یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اس آیت کا جو مطلب ہے کہ قل کہہ دو هو اللہ، وہ اللہ ہے جس کو تم پہلے سے جانتے ہو، عہد وہ یکتا تنہا بالکل اکیلا ہے۔ اب اگلی آیت میں سمد، اور سمد ایک ایسا ورڈ ہے جس کا اردو میں کوئی ٹرانسلیشن موجود ہی نہیں ہے، چونکہ ہم اس کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے نیاز، مگر سمد کے جو مطلب ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے لیے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سمد کی جس کے لوگ محتاج ہوں یا جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں اپنی ضرورت کو لے کر کے، اور جس میں سے وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، وہ سردار جس کا فیصلہ مانا جاتا ہو، وہ سردار جو اپنے فیصلے میں، اپنے علم میں، اپنے کام میں کامل ہو۔ اب بالاتر یا بلند عمارت یا کسی چیز کا بلند حصہ اس کو بھی سمد کہتے ہیں، اس پر جس پہ اعتماد کیا جائے یا وہ جس کے حوالے اپنا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور صحاباؤں نے جو اس آیت کے حوالے سے جو سمد کا مطلب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس پہ کوئی آفت نہ آتی ہو، وہ جس میں سے کوئی چیز نکلتی نہ ہو، جس پر سرداری ختم ہو جائے۔ اور اس طرح سے عربک میں سمد کے بہت سارے مطلب ہیں، مگر سمد کو ڈیفائن کرنا ایک لفظ میں آسان نہیں ہوگا، اور نہ سمد کے لیے کوئی ایسا ورڈ ہے جس کو ہم سمد کو یہ بتا دیں کہ یہ سمد کا مطلب ہے۔ اگر پھر بھی سمد کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کافی حد تک تو دو ورڈ میں سمد کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ سمد واقعی میں ہے کیا۔ پہلا یہ کہ سمد وہ ہے جو بے نیاز ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مگر لوگ اس کے محتاج ہوں، یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر ہاں یہ بات ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہیں، یعنی یہ دنیا کی ساری کائنات کے سارے لوگ اپنی جو ان کی تخلیق ہے اس کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور جو ان کا جسم چلتا ہے وہ اللہ کے محتاج ہے، جو ان کو رزق ملتا ہے اس کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہے، جو ان کو زمین سے ساری چیزیں ملتی ہے، جو ان پر سے مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہے وہ اللہ کے محتاج ہے۔ ہر طریقے سے کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو سمد وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو مگر لوگ اس کے محتاج ہوں۔ اب اگر ہم اس ورڈ کو انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں بھی کافی حد تک اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ سمد کہتے کس کو ہے۔ سمد کا جو انگلش میں مطلب ہے وہ ہے ایٹرنل ریفیوجی، وداؤٹ بگننگ اور اینڈ، ایگزسٹنگ۔ اور جو دنیا کے سارے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو گھیر دیا ہے۔ the peoples are surrounded by their needs and trouble۔ اللہ پاک نے انسانوں کو ضرورت سے اور مشکلوں سے اس لیے گھیر دیا تاکہ ہم اللہ کو اس مصیبت میں اور اپنی ضرورت میں اللہ کو پکارے، تاکہ ہمارا جو اللہ پاک سے تعلقات ہے وہ بنا رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ تو اب اس آیت کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ الصمد، یعنی وہ اللہ ہے جو صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مگر لوگ اس کے محتاج ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے کہ لم یلد ولم یولد، لم یلد جس نے کسی کو نہ جنا ہو۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے یہ کیوں کہا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا؟ دراصل لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کون ہے، اس نے اس کا نسب کیا ہے، اور اس نے یہ وراثت کس سے پائی ہے، اور اس کے بعد کون وارث ہوگا۔ چونکہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اور آج بھی اگر آپ یہ بظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں جو مذاہب ہیں ان میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو ان کے خدا ہیں اس خداؤں کا کوئی بیٹا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی بیوی ہوگی، ایک پوری فیملی ہوگی۔ اور بلکہ پیغمبر کی امت نے بھی بزرگوں کو اللہ کا بیٹا بنایا معاذ اللہ، اور عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنایا۔ تو یہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ اللہ کو اسی سے پاک نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ کو مخلوق کی طرف شمار کرتے تھے۔ تو یہ ان کا جو سوال تھا اس پہ اللہ پاک نے کہا کہ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اور بلکہ عہد اور جو سمد ہے وہ خود اللہ کی جو قوت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ سمد اور عہد یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے، تو جس کا جز نہیں ہو وہ اولاد کیسے جننے والا ہے۔ اگر ایک پل کے لیے مان لیا جائے کہ ایسا ہوتا بھی تو پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے، جیسے کہ مشرکین مانتے ہیں کہ سورج کو خدا اور ہے، چاند کا خدا اور ہے، ان کو رزق دیتا ہے وہ خدا اور ہے، جو صحت دیتا ہے کوئی اور ہے، جو بیماری میں شفا دیتا ہے وہ کوئی اور ہے، اولاد کوئی اور دیتا ہے،
تو یہ ان کا عقیدہ رہا ہے. اور اگر ایسا مان لیا جائے کہ ایسا ہوتا بھی تو پھر ایک خدا یہ کہتا کہ سورج پشچم سے نکلے گا، دوسرا کہتا ہے کہ پورب سے نکلے گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں سورج کو نیا پیدا کروں گا، اس کو ختم کر دوں گا. پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بانٹ دیتے، وہ کہتے کہ یہ حصہ میرا ہے، اس پہ میری خدائی، اس پہ تمہاری خدائی ہے. پھر یہ بٹتا اور وہ ایک وقت ایسا آتا کہ جب ان خداؤں کی آپس میں لڑائی ہوتی اور یہ عالم درہم برہم ہو جاتا. تو لم یلد ولم یولد، تو جس نے کسی کو نہیں جنا، تو جس نے اگر کسی کو نہیں جنا تو ولم یولد، تو اس کو بھی کسی نے نہیں جنا ہوگا. اب اگلی جو آخری آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساجی، اس کے کوئی برابر، اس کا کوئی جوڑا، اس کے کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اب 4 پوائنٹ میں ایسے دیتا ہوں کہ جو کفوان کو ایکسپلین کر دیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں. اللہ وہ ذات ہے جس ذات جیسی کوئی ذات دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دوسرا، اس کی صفات کسی میں نہیں پائی جاتی. اور تیسرا، اس کا کوئی ہم مرتبہ نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں. اور چوتھا کہ اس کے افعال میں یعنی اس کے کاموں میں، اس کی تدبیر میں اور اس کا جو اختیار ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ 4 پوائنٹ یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس ذات جیسی کوئی ذات دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ آیت مشرکوں کی اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ جو یہ مانتے تھے کہ ہواؤں کا خدا اور ہے، چاند کا خدا اور ہے، سورج کا خدا اور ہے، بیماری کا خدا اور ہے، اولاد دینے والا خدا اور ہے، اس دنیا کا خدا اور ہے. یہ جو ان کے جو یہ ماننا تھا، اس چیز کے عقیدے کے خلاف یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی جو کسی دوسرے کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیار موجود ہے، تو یہ سراسر اس آیت کا جو ہے یہ کفر ہے. اور اللہ پاک نے یہ، اور بلکہ قیامت کے دن کسی کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو اجازت دی جائے گی تو وہ حق بات بولے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے.